خداوند کی پاک کلام میں سے مقدس متی کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 11ویں آیت تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس میں بہت سی باتیں ہیں جو ہماری رہنمائی کے لیے یہاں پر قلم بند کی گئی ہیں، اور ہم ان باتوں سے بہت برکت پائیں گے۔ جیسا کہ ہمارا پچھلے دنوں سے یہ سبجیکٹ چل رہا ہے، خدا کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی، اور آج ہم آسمان کی بادشاہی کے تعلق سے پھر سیکھیں گے۔ جیسا کہ متی کی انجیل اس کا 18واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اس وقت شاگرد یسوع کے پاس آ کر کہنے لگے، پس آسمان کی بادشاہی میں بڑا قوم ہے۔ کیونکہ جب ہم اس دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں، تمام کلچرز کا مطالعہ کرتے ہیں، تمام قوموں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہر ایک کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں بڑا آدمی بن جاؤں اور ہر ایک میرے نیچے ہو۔ اور شاگردوں نے بھی انسان ہوتے ہوئے یہ نہیں سمجھا کہ آسمان کی بادشاہی بھی شاید دنیا کی طرح ہوگی، وہاں بھی بڑے چھوٹے کا امتیاز ہوگا، لیکن یسوع مسیح نے یہاں پر کہا، جب ہم دوسری آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، لکھا ہے اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا۔ بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگی۔ یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ جب تک کوئی اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے، جب تک کوئی اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے اور بچوں کی مانند نہ بنے، آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، بچے کو جو بات کہی جائے بچہ اسے آسانی سے مانتا ہے، اور بچہ نہیں سمجھتا کہ مجھے کون مارے گا اور کون مجھے قتل کر دے گا، میں کس طرف جا رہا ہوں، کس سمت کو بھاگ رہا ہوں، اور وہ اپنی سوچ کے مطابق جو اس کے اندر ہے، جو اسے سمجھ اسے اس وقت دی گئی ہے، اس کے مطابق وہ چل رہا ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بچہ اتنا معصوم ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ایک گڑھا ہوتا ہے، اس گڑھے کی طرف بھی وہ بھاگا چلا جاتا ہے، اس گڑھے کی طرف بھی وہ بھاگا چلا جاتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی جو ہے وہ اسے گڑھے میں گرنے دیتے ہیں۔ کیوں جی؟
اسے فوراً بچا لیتے ہیں، اسے فوراً بچا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم اپنے آپ کو بچے کی طرح بنائیں گے، بچے کی طرح اپنے آپ کو سمجھیں گے، خدا کے کلام کو بچے کی طرح قبول کر لیں گے کہ جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے وہ کرنا ہے، جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے وہ کرنا ہے، تو یقیناً اگر آپ اس طرف بھی جا رہے ہیں جس طرف موت ہے، اگر آپ اس طرف بھی جا رہے ہیں جس طرف قتل و غارت ہے اور جس طرف تباہی ہے، لیکن آپ کا باپ جو آسمان پر ہے وہ آپ کو تباہ ہونے نہیں دے گا، وہ ہاتھ بڑھا کر پکڑ لے گا۔ اور خداوند نے اپنے بندہ یشوع سے کہا، جب ہم یشوع کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، یشوع اس کا پہلا باب جب اس کی 8ویں 9ویں آیت پڑھتے ہیں تو خدا نے یشوع سے کہا، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے اور دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو، دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو۔ کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو، خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو، مضبوط ہو جا، تو جہاں کہیں بھی جائے گا خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ ساتھ ہوگا، جہاں کہیں بھی جائے گا خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ ساتھ ہوگا۔ اور یعنی کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو خداوند کے تابع کر دیتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور بچوں کی طرح خدا کے کلام کو قبول کر لیتے ہیں، اور خداوند بھی ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اور پھر جب ہم متی کی اس انجیل کا 18واں باب 34 آیت پڑھتے ہیں تو پھر یہاں پر دیکھتے ہیں، بس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا۔ یعنی کہ وہاں بھی آپ کو رتبہ ضرور ملے گا، وہاں بھی تمہیں رتبہ ضرور ملے گا، وہاں تم کو حقیر نہیں جانا جائے گا، رتبہ ضرور ملے گا، لیکن دنیا جیسا رتبہ نہیں ہوگا، دنیا جیسی سوچ نہیں ہوگی، دنیا جیسی باتیں نہیں ہوگی۔ پچھلے دنوں میں نے بتایا کہ یسوع مسیح نے ان لوگوں سے جنہوں نے یسوع مسیح پر ایک سوال کیا ایک بیوی کے تعلق سے، اور سوال یہ تھا کہ موسیٰ نے کیوں حکم دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے، لیکن یسوع مسیح نے ان سے کہا، موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے باعث یہ حکم دیا، کس بات سے؟ سخت دلی کے سبب باعث حکم دیا، اور آسمان پر بیاہ شادی نہ ہوگی بلکہ آسمان پر لوگ فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ کن کی مانند ہوں گے؟ فرشتوں کی مانند ہوں گے، یعنی کہ دنیا جیسے لوگ نہیں ہوں گے، دنیا جیسے لوگ نہیں ہوں گے۔ یہاں پر ہم ایک پوائنٹ اور سیکھ لیں کہ آسمان کی بادشاہی میں سخت دل لوگ داخل نہیں ہوں گے، آسمان کی بادشاہی میں سخت دل لوگ داخل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ لوگ جو بچوں کی مانند نرم مزاج لوگ اور توبہ کیے ہوئے لوگ۔ اور پھر اگلے حصے میں جب ہم جاتے ہیں
तीसरे पॉइंट पर, तो यीशु मसीह ने सिखाया है कि सुस्त और बेवकूफ लोग आसमान की बादशाही में दाखिल ना होंगे। कौन लोग? सुस्त, जवाब दीजिएगा, कौन लोग? सुस्त और बेवकूफ लोग आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। और हमें अपनी जिंदगी से सुस्ती को दूर करना है, अपनी जिंदगी से सुस्ती को दूर करना है। अब चुस्ती अपनानी है खुदावंद के कलाम के लिए, खुदावंद की हजूरी के लिए, और अपने कामों के लिए तो हम बहुत चुस्त हैं और बड़ी तेजी हम में पाई जाती है अपने कामों के लिए, लेकिन खुदावंद के कामों के लिए भी हमारे अंदर तेजी होनी चाहिए। जैसे कि जब हम दुनियादारी के ताल्लुक से भी सीखते हैं, तो अमसाल की किताब में लिखा है, मेहनती का हाथ फरबा होगा, मेहनती का हाथ फरबा होगा, यानी कि मेहनती का हाथ जो है वो रुपए पैसे से और सब चीजों से भरा रहेगा, उसके अंदर कोई मुताजी नहीं होगी। मेहनती का हाथ जो है वो फरबा होगा, उसमें कोई मुताजी नहीं होगी। लेकिन सुस्त आदमी, ढीले हाथों से काम करने वाला कंगाल हो जाएगा, ढीले हाथों से काम करने वाला कंगाल हो जाएगा। इसी तरह वो शख्स जो खुदावंद की हजूरी में भी ढीला है, खुदावंद के काम में भी ढीला है, खुदावंद के कलाम में भी ढीला है, वो खुदावंद की हजूरी से महरूम हो जाएगा, क्योंकि सुस्त और बेवकूफ आदमी खुदा की बादशाही में, आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और यहाँ पर यीशु मसीह ने 10 कुंवारियों की मिसाल देते हुए कहा, मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब और उसकी जब हम पहली और दूसरी आयत पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखे हैं, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानद होगी जो अपनी मशलें लेकर दूल्हा के इस्तकबाल को निकली, जिन्होंने अपनी मशलें ली और दूल्हा के इस्तकबाल को निकली, और उनमें 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ थे। और ये कहानी आप सबको तकरीबन ज़बानी आती होगी, और ये कहानी बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक ये जरूर प्रीच की जाती है। और इसमें हम देखते हैं कि 10 कुंवारियां हैं, वो यीशु मसीह के दूल्हा के इस्तकबाल को निकली हैं, और लेकिन 5 कुंवारियों ने अपनी कुप्पियों में तेल भी लिया है और अपनी मशलें भी ली है, लेकिन 5 जो बेवकूफ थी, उन्होंने सिर्फ अपनी मशलें ही ली, अपने लैप्स ही लिए, लेकिन अपने लैप्स में तेल नहीं डाले। तेल नहीं, अलग तेल नहीं रखा उन्होंने अपने पास, लेकिन अक्लमंदों ने अपने साथ अलग तेल रखा है, अलग तेल रखा है, फालतू तेल रखा है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो इस्तेमाल कर सके। देखिए, कई दफा हम लापरवाही करते हैं, इस दुनिया में भी हम बहुत सी चीजों में लापरवाही करते हैं और कहते हैं तो कोई बात नहीं, इतनी चीज काफी है, आगे फिर देखा जाएगा, जब होगी फिर देखा जाएगा। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने कहा कि हमें अपनी तैयारी के साथ रहना है। कैसे रहना है? तैयारी के साथ रहना है, और हमें खुदावंद के काम के लिए आगे बढ़ना है। और फिर यहां पर अगले हिस्से में जाकर हम देखते हैं कि लिखा है कि जब दूल्हा ने देर लगाई, सब सो गए,
عقیدہ نہیں. یہ پتہ کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ 10 کلیسیاؤں کی طرف اشارہ کرتا ہے. کن کی طرف؟ 10 کلیسیاؤں کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور یسوع مسیح کی آمد جب ہوگی، ممکن ہو سکتا ہے کہ برگزیدہ بھی گمراہ ہو جائے. جب ہم متی کی انجیل اس کا 24واں باب پڑھتے ہیں تو اس 24ویں آیت میں ہمیں بہت کچھ بتایا گیا ہے. کبھی کسی وقت خدا نے موقع دیا تو ہم اس کو سیکھیں گے. 24ویں باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت شیطان جو ہے، دنیا کا گمراہ کرنے والا جھوٹا نبی، جھوٹا مسیح نکلے گا اور وہ بڑے بڑے نشان دکھائے گا. ممکن ہے کہ وہ برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لے. کن کو کر لے؟ برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لے. اور یہاں پر یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ برگزیدہ جو تھی وہ بھی سو گئی. اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا ہے، ہمیں ہوشیار رہنا ہے خدا کے کلام میں. برگزیدہ بھی سو گئی، 10 کی 10 ہی سو گئی. لیکن جب آدھی رات کے وقت دھوم مچی اور سب کی سب بیدار ہو گئی، بیوقوف بھی اور عقل مند بھی، سب کے سب بیدار ہو گئی، اٹھ گئی ہوئی سب، تاکہ دولہا کے استقبال کو نکلے. لیکن بیوقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے ہمیں بھی کچھ دے دو، کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں، ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں. لیکن انہوں نے دے دیا. جی دے دیا بھائیوں؟ نہیں. انہوں نے کہا کہ شاید یہ تیل جو ہے یہ ہمارے تمہارے لیے کافی نہیں، بیچنے والوں سے جا کر لے لو. لیکن جب وہ بیچنے والوں کی طرف جا رہی ہیں تو بیچنے والے بھی دکانیں بند کر کے یا تو جشن میں شریک ہیں یا وہ اپنی رنگ رلیوں میں کھوئے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پر تیل جو ہے یہ خدا کے کلام کی علامت ہے. تیل کس کی علامت ہے؟ خدا کے کلام کی علامت ہے. یعنی کہ وہ خدا کے خادم جو لوگوں کے گھروں میں جا کر، کلیسیوں میں، گلی کوچوں میں خدا کا کلام سناتے ہیں اور لوگوں کی ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ خداوند کے گھر میں آؤ، خداوند کی پرستش کرو، خداوند کے ساتھ چلو. بعض لوگ خدا کے خادموں کو بزنس مین کہتے ہوئے ٹھکرا دیتے ہیں اور بعض لوگ بہت سی باتیں کہتے ہوئے ٹھکرا دیتے ہیں. لیکن مبارک وہ لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں. جیسے ان 10 کماریوں نے خداوند کے کلام کو اپنے اندر ذخیرہ کر لیا. خدا کے کلام کو اپنے اندر ذخیرہ کر لیا، اپنی کپیوں میں تیل بھر لیا. اور لیکن جب دولہا آیا تو وہ جن کے پاس تیل تھا، واپر تھا، خدا کا کلام سے ممور تھی، خدا کے کلام سے ممور تھی، خدا کی حضوری سے ممور تھی، روح القدس سے ممور تھی. روح القدس تیل کی علامت ہے. روح القدس سے ممور تھی اور وہ جشن میں داخل ہو گئی. لیکن وہ گھومتی پھرتی وہ توسی بھی آ گئی ہے اور اتنے میں دروازہ بند ہو گیا. اتنے میں دروازہ بند ہو گیا. دروازہ ناک کر رہی ہے، ہمارے لیے دروازہ کھول دے. آگے دولہا کیا کہتا ہے؟ میں تمہیں نہیں جانتا،
میری تم سے کوئی واقفیت نہیں تھی۔ حالانکہ وہ جیسے وہ 5 کنواریاں محنت کر رہی تھی، ویسے ہی وہ محنت کر رہی تھی، ویسے ہی وہ پرستش کر رہی تھی، ویسے ہی مچھلیاں ان کے پاس تھی، ویسے ہی سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن اپنی سستی اور کاہلی اور بے وقوفی کے باعث جشن میں شامل نہ ہو سکی۔ اسی طرح وہ لوگ بھی جو آج خداوند کے کلام میں، خداوند کی حضوری میں اور خداوند کے کاموں میں سست ہیں اور آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے۔ جیسے ہم نے آگے ہم چوتھا پوائنٹ ہم سیکھتے ہیں، اور آسمان کی بادشاہی میں سرگرم لوگ داخل ہوں گے۔ کون لوگ؟ سرگرم لوگ، اور وہ لوگ جو خداوند کے کلام میں، خداوند کے کام میں گرم ہوں گے۔ اور جیسا کہ ہم مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے 16ویں آیت تک جاتے ہیں، باب کے آخر تک جاتے ہیں 22ویں آیت تک، تو یہاں پر ہمیں بہت سی باتیں ملتی ہیں، بہت سی باتیں ملتی ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو آمین اور سچا اور برحق اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے، خدا کی خلقت کا مبدا ہے، یعنی خدا کی خلقت کا بنانے والا، خدا کی خلقت کا بنانے والا، مبدا کا مطلب ہے بنانے والا، خدا کی خلقت کا مبدا ہے، اور وہ فرماتا ہے۔ پھر وہ مبدا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ اور یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ یہاں یوحنا کی معرفت بتایا گیا ہے جو آمین اور سچا اور برحق ہوا اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے، وہ فرماتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ کن کو جانتا ہوں؟ تیرے کاموں کو جانتا ہوں، جو تو کرتا ہے، خواہ تو سامنے کرتا ہے خواہ تو چھپ کے کرتا ہے، جو کچھ بھی تو کرتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ اور جب ہم واعظ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو واعظ کی کتاب میں ہم بڑی خطرناک بات ایک دیکھتے ہیں۔ واعظ کی کتاب اس کا جب ہم واعظ کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 11ویں باب کی 9ویں آیت میں پڑھتا ہوں، اور پھر 12ویں باب کی 14ویں آیت لکھا ہے، اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا، اپنے دل کی راہوں میں چل اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل، لیکن یاد رکھ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا۔ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا۔ جو کچھ بھی تو کرنا چاہتا ہے، تو بدی کرنا چاہتا ہے بدی کر لے، تو اپنی آنکھوں کی منظوری میں چلنا چاہتا ہے تو آنکھوں کی منظوری میں چل، جو کچھ
खुदावंद तुझको अदालत में लाएगा। और फिर 12वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा हर एक फेल को, हर एक पोशीदा चीज के साथ, खा भली हो खा बुरी, अदालत में लाएगा। हर एक फेल को, भला है बुरा, जाहिर किया है छुप के किया है, खुदा उसको अदालत में लाएगा। इसलिए मुकाशवा की किताब में कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना तू सर्द है ना गर्म, ना तू सर्द है ना गर्म। काश के तू सर्द या गर्म होता, काश के तू सर्द या गर्म होता। चूंकि तू नीम गर्म है, तू क्या है? नीम गर्म है, ढीला मत है और सुस्त है, बेवकूफ है। अगले हिस्से में वही बातें वो कह रहा है, ठीक है? इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं, मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। और यानी कि सुस्त लोग, नीम गर्म लोग, और वो खुदा की हजूरी से बाहर फेंक दिए जाएंगे, आसमान की बादशाही से बाहर फेंक दिया जाएंगे, और वो खुदा की बादशाही में, आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, बल्कि वो अपने आप को समझते क्या है? अगले हिस्से में लिखा है, चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं। क्या कहता है? मैं दौलतमंद हूं, अपने आप को बड़ा दौलतमंद समझता है, बड़ा आदमी समझता है, और मालदार बन गया हूं, और किसी चीज का मुताज नहीं, बंदे को बंदा ही नहीं समझता, किसी चीज का मुताज नहीं है, दौलतमंद हूं, बड़ा आदमी हूं, और बंदे को बंदा ही नहीं समझता। और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा है। तू कमबख्त है, ख्वार है, गरीब है, तू अंधा है। यानी कि दौलतमंद कितना भी बड़ा क्यों ना हो चाहे, और कितनी भी उसके अंदर काबिलियत हो, लेकिन अगर वो खुदा के साथ नहीं चलता, अगर वो अपने गुनाहों से तौबा नहीं करता, अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं देता, बच्चों की मानद नहीं बनता और हलीम नहीं होता, जैसा कि हम अय्यूब की किताब में भी पढ़ते हैं, और फिर ज़बूर और उसका 131 ज़बूर, उसकी पहली और दूसरी आयत जब हम पढ़ते हैं, और अय्यूब उसका 22वां बाब उसकी 29वीं आयत, लूका 14वां बाब उसकी 11वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें हलीमी और फरोतनी का सबक मिलता है। और वक्त नहीं है कि हम इन आयतों को मैं पढ़ता चलूं, लेकिन आप जरूर इन आयतों को पढ़ें, रिकॉर्ड हो रही है। और लेकिन यहां पर हम कितनी खूबसूरत बातें सीखते हैं कि वो शख्स जो अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं देता, हलीमी और फरोतनी को नहीं अपनाता, और अक्लमंदी को नहीं अपनाता, अपने आप को बच्चों की मानद खुदावंद के कलाम के लिए नहीं करता, और वो कितना भी बड़ा आदमी है, कितना भी क्वालिफाइड है, कितना भी कुछ है वो, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि तू कमबख्त है। क्या है? तू कमबख्त है, तू ख्वार है, तू गरीब है, तू अंधा है।
اور پھر اگلے حصے میں لکھا ہے اس لیے میں تھوڑی آواز کم کروں، اس لیے میں تجھ سے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے، مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے۔ اور سونا کیا ہے؟ سونا خدا کا کلام ہے۔ جب ہم زبور 19 پڑھتے ہیں اور 19 زبور میں ہم یہ باتیں بڑی خوبصورت پاتے ہیں۔ زبور نمبر 19 زبور نمبر 19 اس کی جب آپ 7ویں آیت سے پڑھتے ہیں، لکھا ہے خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے، خداوند کی شہادت برحق ہے، نادان کو دانش بخشتی ہے، خداوند کے قوانین راست ہیں، دل کو فرحت پہنچاتے ہیں، خداوند کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے، خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے، خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں، وہ سونے سے بلکہ کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں، سونے سے اور کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اور اس لیے یہاں پر لکھا ہے اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے۔ جو دولت تیرے پاس ہے وہ دولت تجھے آسمان کی بادشاہی میں لے کر نہیں جائے گی، وہ تجھے آسمان کی بادشاہی سے باہر پھینک دے گی، لیکن خداوند کا کلام اپنی زندگی میں لے لے، روح القدس سے معمور ہو جا اور تو آسمان کی بادشاہی میں چلا جائے گا۔ اور پھر اگلے حصے میں لکھے ہیں سفید پوشاک لے تاکہ تو پہن کر ننگے پان کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے۔ اور سفید پوشاک کس کو ظاہر کرتی ہے؟ پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے۔ کس کو ظاہر کرتی ہے؟ پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے۔ اور ہمیں پاکیزہ ہونا ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی میں ناپاک لوگ داخل نہیں ہو سکتے۔ آسمان کی بادشاہی میں ناپاک لوگ داخل نہیں ہو سکتے، اور وہ لوگ جو خدا کے روح سے اور یسوع کے نام سے دھلے ہوئے ہوں گے، اور وہ لوگ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، اور کوئی ناپاک شخص آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر لکھے ہیں آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے، خدا کے کلام کو اپنی آنکھوں میں بسا لے۔ اور زبور جب ہم پہلا زبور پڑھتے ہیں، زبور نمبر 1 میں لکھا ہے مبارک ہے وہ شخص جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا، دان ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، دن اور رات اسی پر اس کا دھیان رہتا ہے، دن پر رات اس کا دھیان، اس کی آنکھیں اس کے کلام کی طرف لگی رہتی ہیں۔ اور مبارک وہ شخص ہے جو خدا کے کلام کا سرما اپنی آنکھوں میں ڈال لیتے ہیں اور خدا ان کے کلام کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اگلے حصے میں لکھے ہیں یسوع مسیح کہتے ہیں میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو غلامت کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر، سرگرم ہو اور توبہ کر۔
18वें बाब में, जब तक कोई अपने गुनाहों से तौबा ना करे और इस बच्चे की तरह कबूल ना करे, बच्चे की मानद ना बने, वो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना हो। यहाँ पर भी यही बात यहाँ पर लिखे है, मुकाशफा किताब में कहते हैं, सरगर्म हो और तौबा कर। देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। यीशु मसीह आपके खानों में आपके साथ आना चाहता है। यीशु मसीह आपके घरों में आना चाहता है, आपके साथ रिफाकत रखना चाहता है। और जब यीशु मसीह आपके साथ आ जाएगा तो ना सिर्फ खाने पर बल्कि हर चीज पर ब्लेसिंग होगी। और फिर अगले हिस्से में लिखे हैं, मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा, मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा। और हमने पिछले दिनों में ये बात सीखी थी, आपको याद होगा कि यीशु मसीह ने कहा, जब शागिर्दों ने यीशु मसीह पर सवाल किया कि हम जो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बता हमें क्या मिलेगा। और लेने की तो हर किसी को चाहत होती है कि मुझे कुछ ना कुछ मिले। और उन्होंने भी सवाल किया, शागिर्दों ने भी, हम जो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बता हमें क्या मिलेगा। और यीशु मसीह ने कहा कि आसमान की बादशाही में तुम्हें 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी। आसमान की बादशाही में 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी। और मेरे साथ तख्त पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। लेकिन कौन लोग यीशु मसीह के पास तख्त पर बैठेंगे? कौन लोग आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे? आगे चलकर हम देखते हैं कौन लोग जिनसे यीशु मसीह ने वादा किया है। लिखे हैं, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा। किस पर गालिब आना है? किस पर गालिब आना है? गुनाह पर गालिब आना है, दुनियादारी पर गालिब आना है, दुनिया की ख्वाहिशों पर गालिब आना है, दुनिया की सोचों पर गालिब आना है और लड़ाई झगड़े पर गालिब आना है और तरह तरह की बातों पर गालिब आना है और हलीमी और फरोतनी को अपनाना है। और जैसा कि हम ज़बूर की किताब में सीखते हैं, अयूब की किताब में सीखते हैं, लूका की अंजील में सीखते हैं और बहुत सी 10 मुबारकबादियों में हम सीखते हैं। जब हम मुबारकबादियाँ पढ़ते हैं पहाड़ी बाज, उसमें हम सीखते हैं। और हलीम लोग, बच्चों जैसे लोग, अक्लमंद लोग, सरगर्म लोग खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। और खुदा यीशु मसीह उन लोगों के साथ वादा करते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखे है, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा। और वो लोग मुबारक लोग होंगे। और फिर अगले हिस्से में लिखे है, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के तख्त पर बैठा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के तख्त पर बैठा हूं, बाप के साथ बैठा हूं। और इसी तरह जब हम गालिब आएंगे और हलीमी को, फरोतनी को अपनाएंगे और हम आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे और कोई रुकावट ना होगी। लेकिन बेवकूफ़ी और
बेवकूफ़ी और बड़ापन और नफरत और बिदअत और गुनाह जो है ये आसमान की बादशाही के लिए रुकावट है। आइए हम इन सब रुकावटों को तोड़ते हुए आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद आप सबको ऐसा फजल दे कि आप आसमान की बादशाही में दाखिल होने के हकदार हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। Praise Jesus. Hallelujah. 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 प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं। खुदावंद ये कलाम जो तेरे लोगों को सुनाया गया है, यीशु मसीह के नाम में खुदावंद ये कलाम तेरे लोगों की जिंदगी में उतरे और तेरे लोग खुदावंद पाक खुदा तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाले हुए। खुदा आए खुदावंद पाक खुदा यीशु मसीह के नाम से तो अपना दाहिना हाथ उठाकर अपने लोगों को जहां जहां भी तेरे लोग तेरा कलाम सुन रहे हैं उनको कसरत से बरकत दे, अपने कलाम की समझ दे खुदा, ताकि खुदावंद पाक खुदा वो दुनिया की ख्वाहिशों पर गालिब आते हुए और खुदावंद पाक खुदा वो तेरे कलाम की बरकत को हासिल करें और वो सब कुछ हासिल करें जो तू अपने लोगों को देना चाहता है, बल्कि आसमान की बादशाही में दाखिल होने के हकदार बन जाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन।